اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی آڈیو میں بتایا تھا کہ گروپ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں، قوانین ہیں، تو وہ بتائے تھے، اور اس میں پھر یہ بتایا تھا کہ ہر اصول کے لیے ایک سیپریٹ آڈیو بھی بنائی جائے گی، اور بتایا جائے گا ہر اصول کا جو قرآنک کنسیپٹ ہے۔ تو پہلے میں بتا چکا ہوں قرآن پڑھنے کا جو قرآنی طریقہ ہے، جو قرآن نے خود بتایا ہے، وہ کیا ہے۔ اب یہ چیز کہ قرآن کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے کہ جی یہ غلط کنسیپٹ کہ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے، اور یہ روایت کے ذریعے امت مسلمہ میں پھیل گیا یہ، کیونکہ روایات کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا تھا، اور یہی ان کا مقصد تھا جنہوں نے قرآن سے دور کرنا تھا، کہ روایت بنا کے ان کو کہیں کہ جی قرآن کو تو آپ بوضو نہیں پڑھ سکتے بغیر وضو کے، لہٰذا یہ روایات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے پھر لوگ صدیوں سے روایات ہی پڑھتے رہے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں روایات ان کو زیادہ یاد ہو گئیں، اور روایاتی اسلام جو ہے وہ پاپولر ہو گیا، اور جو قرآنک اسلام تھا وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اور یہ جتنی بھی سنی اور شیعہ دونوں کی روایات ہیں، روایات کی کتابیں ہیں، صحائح ستہ سنیوں کی ہیں، اور صحائح اربع جو ہے وہ اہل تشیع کی ہیں۔ ان سب کے رائٹرز جو ہیں وہ ایرانی ہیں، اور ایرانیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خاص دشمنی تھی، اور کیونکہ انہوں نے ان کی سلطنت کا بیڑا غرق کیا تھا، لہٰذا حضرت عمر سے ریونج لینے کے لیے اور عربیوں سے ریونج لینے کے لیے انہوں نے قرآن کے مقابلے میں روایات کا اسلام ڈیولپ کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن میں وہ کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے تھے، اور اپنی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ مثلا حضرت عمر کو وہ برا بھلا کہنا چاہتے تھے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر کو اس کو، تو ظاہری بات ہے وہ پھر قرآن سے تو وہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا اس کے لیے روایات کا ایک وہ ڈیولپ کیا گیا، کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ساری روایات، جیسے کہ پرویز صاحب فرماتے ہیں یا موجودہ دور میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، محمد شیخ صاحب، کہ جی ساری روایات ہی غلط ہیں، تو یہ بھی ایک انتہائی گمراہ کن کنسیپٹ ہے کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ تو انکار حدیث بھی غلط ہے، لیکن احادیث روایات کو احادیث سمجھ کر ایرانی روایات کے اوپر اندھا دھند گر پڑنا اور ان کو قرآن سے چیک نہ کرنا، یہ بھی بڑے ایک غلط رویہ ہے، اور اسی وجہ سے بہت سی غلط کنسیپٹ روایات کے ذریعے پھیلے ہیں مسلمانوں میں۔ انہی میں سے ایک کنسیپٹ ہے کہ جی اب لوگوں کو قرآن سے دور کیسے کیا جائے۔ تو جو لوگ ہیومن سائیکالوجی کے ماہر ہیں، تو یہ بنو عباس کے دور میں ایرانی لوگ اور یہودی لوگ یہ گورنمنٹ مشینری میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ ظاہری بات ہے ایرانیوں کے اتنا بڑا دماغ نہیں تھا، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ یہودیوں کی کوآپریشن تھی، اور وہ ہیومن سائیکالوجی کو بڑا اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک روایت بنا دو، انشاءاللہ دیکھنا تم 50 سال کے اندر اندر ساری امت جو ہے قرآن سے دور ہو جائے گی، کہ جی قرآن پڑھنے کے لیے وضو لازمی ہے۔ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ بہتر ہے تو دین اٹس اوکے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جی قرآن کے لیے۔ اب نارملی وضو کے لیے اب کوئی کہتا ہے نا کہ جی کیسے ضروری ہے، آپ کیسے کہتے ہیں، تو نارملی جو آیت پیش کی جاتی ہے قرآن کے لیے وضو ضروری ہونے کی، وہ ہے سورہ واقعہ 56 نمبر سورہ ہے،
اس کی آیت نمبر 79 ہے، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھوتے اسے مگر وہ جو پاک صاف ہیں، مطہر ہیں۔ اس سے پہلی ہے انہ لقرآن کریم، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہے بلند پایا، فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور نہیں چھوتے اس کو مگر جو پاک صاف ہیں۔ تو یہ آیت پیش کی جاتی ہے وضو کے لازم ہونے کی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مطہرون کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن نے کیا اس کو وضو کے لیے استعمال کیا ہے یا غسل کے لیے استعمال کیا ہے؟ طہارہ کا صیغہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 6، سورہ مائدہ ہے 5ویں سورت، اور اس کی آیت نمبر 6 ہے جو وضو کے بارے میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کر لو اپنے سر کا، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، یہاں پہ وہ ترجمہ اہل تشیع کا یہ ہے کہ جی مسح کر لو پاؤں کا بھی ٹخنوں تک، اور اہل سنت جو ہے ان کا ہے کہ جی دھو لو۔ اور یہیں پہ گرامر کے دو اصول ہیں، اگر ہم برؤوسکم کے بعد جو واو ہے اس کو واو عاطفہ مانیں تو پھر جو ہے وَأَرْجُلَكُمْ بھی مسح میں آئے گا، اور اگر ارجلکم کا لام جو ہے اس کو جر مانیں، جو جر کا اصول ہے، تو یہ پھر ارجلکم جو ہے فاغسلوا پہ جائے گا۔ یعنی گرامر کے تحت دونوں اصول اسی ایک آیت میں موجود ہیں، اور یہی خوبصورتی ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت کی کہ وہ اپنی فصاحت و بلاغت میں اس نے دونوں پرنسپلز دے دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے کام پاؤں دھونا، تو یقیناً شروع میں حضور ختمی مرتبت کے دور میں اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں دونوں چیزیں سارے لوگ کرتے ہوں گے کہ پاؤں صاف ہیں تو مسح کر لیا، اگر گندے ہیں تو دھو لیا۔ سردیوں میں مسح کر لیا، سردیوں میں اگر پاؤں بڑے گندے ہوئے ہیں تو پھر دھو لیے، نارملی مسح کرتے رہے، اور گرمیوں میں نارملی دھوتے رہے، اور کبھی اگر جلدی ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو مسح بھی کر لیتے ہوں گے۔ اور اسی لیے یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، اور بعد میں فرقہ واریت کے تحت پھر دونوں فرقوں نے اپنی اپنی فکس کر لیں اور ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا، جبکہ قرآن کی آیت میں تو دونوں پرنسپل موجود ہیں۔ تو دونوں گرامر کے اصول ہیں، گرامر ہم نے تو نہیں بنائی، یہ تو لینگویج کی گرامر ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو جب دونوں اصول موجود ہیں تو پھر اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ مسح کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ احسن ہے، وہ احسن سمجھ کے کرتا ہے، نہ کہ اللہ کی وائلیشن کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو دھوتا ہے وہ بھی وائلیشن کی نیت سے نہیں دھوتا بلکہ اطاعت کی نیت سے دھوتا ہے۔ تو نیت تو دونوں کی اطاعت ہے، ہم نے ویسے مولویوں نے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں تو دونوں طریقے سے اس پر عمل کرتا ہوں، اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس حوالے سے۔ بہرحال یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوتی، آگے کہتی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں، یعنی یہ پہلے وضو کا طریقہ بتایا اور پھر کہا کہ اگر آپ جنابت کی حالت میں ہیں فَطَّہَّرُوا، تو پھر تم فَطَّہَّرُوا کرو، وہی طہارہ کا صیغہ، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو جنابت کی حالت میں وہ فَطَّہَّرُوا غسل کر کے کرتا ہے یا وضو کر کے کرتا ہے؟ اگر تو وہ فَطَّہَّرُوا غسل کر کے کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ طہارہ جو لا یمسہ الا المطہرون ہے وہ نہانے کے لیے، غسل کے لیے، نہ کہ وضو کے لیے۔ تو ظاہری بات ہے کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی جنابت سے بس صرف وضو کر کے لوگ پاک ہوتے ہیں، کیونکہ اگر فَطَّہَّرُوا وضو ہے تو پھر ادھر بھی وضو ہے، لیکن
کوئی بھی یہ نہیں کہتا. تو بیسیکلی اس آیت کو غلط استعمال کیا گیا ہے یا مولوی کو غلط انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ وہ قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھتا نا، وہ قرآن کو روایات سے سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو قرآن کو اگر قرآن سے سمجھیں تو پھر چیزیں کھلتی ہیں اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اصل قرآن کا کنسیپٹ کیا ہے. تو یہ ایک ثبوت ہوا کہ فَتَّحَرُوا کا صیغہ جو ہے وہ غسل کے لیے ہوتا ہے، نہانے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ وضو کے لیے ہوتا ہے. اب دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، جس میں کہ ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے دور رہیں، اعتراض کریں جب وہ حیض میں ہوں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے پاس مت جائیں. حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں. تو یہاں بھی وہی مطہرون طہارہ کا صیغہ ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب لیڈیز حیض میں ہوتی ہیں تو وہ پاک نہا کے ہوتی ہیں، غسل سے ہوتی ہیں، یا وضو کر کے ہوتی ہیں؟ تو کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی فرقہ اس بات کو نہیں مانتا، لہٰذا ثابت ہوا ان دو آیات سے کہ طہارہ کا صیغہ جو ہے وہ غسل کے لیے استعمال ہوتا ہے، وضو کے لیے نہیں ہوتا. پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کو غسل کی ضرورت ہے، آپ اس حالت میں ہیں کہ جب آپ مطہرون نہیں ہیں، آپ کو غسل کی ضرورت ہے، آپ حیض میں ہیں یا پھر آپ جنابت میں ہیں، تو پھر آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے. اور یہ سارے ہی کہتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بالکل پھر آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے جب آپ کو یطہرنا کرنا ہو یا فَتَّحَرُوا کرنا ہو. جب آپ مطہرون میں نہیں آتے تو اس وقت قرآن کو نہ چھوئیں. اگر آپ مطہر ہیں، فَتَّحَرُوا ہیں، تو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بے شک کریں، اچھی بات ہے، وہ آپ کو وضو کا ایکسٹرا ثواب ملے گا. لیکن وضو جو ہے، وضو میں نہ ہونا آپ کو قرآن پڑھنے سے نہ روکے. آپ جدھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ صاف ہیں، پاک ہیں، تو آپ قرآن اٹھائیں اور اس کو اسٹڈی کریں. 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 آیتیں پڑھ لیں، جیسے کتاب پڑھتے ہیں. تو یعنی یہ وضو ایک بہت بڑا بیریئر ہے قرآن کے راستے میں، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دینا، قرآنک انڈرسٹینڈنگ، کہ بھئی یہ وضو جو ہے ضروری نہیں ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ عربی لوگ جو ہے وہ وضو ضروری نہیں سمجھتے، اور پاکستان میں بھی اہل حدیث جو ہیں لوگ وہ وضو ضروری نہیں سمجھتے. اہل حدیث جو مکتب فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ وضو ضروری نہیں ہے. ہاں بریلوی بڑے سخت ہیں اس معاملے میں، اور اسی وجہ سے وہ پھر لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں، نہیں پڑھتے. وہ ٹھیک ہے جی، جب وضو کریں گے تو پڑھیں گے. تو کون وضو کرے اور کون پڑھے؟ تو اسی طرح میرے پاس ایک ہمارے دوست آئے، آرمی آفیسر، لیفٹیننٹ کرنل تھے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ وضو، قرآن کے لیے وضو کرنے کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یار، کہتا ہے سر میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے دفتر میں، لیکن بس یہ وضو کی وجہ سے ہم رہ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے. حالانکہ ویسے ہی پھر ٹی وی لگا کے دیکھتے رہتے ہیں، تو قرآن بھی پڑھا ہوا ہے آفس میں. تو سر یہ وضو کا بیچ میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یار وضو لازمی نہیں ہے، ویسے آپ کا دل کرتا ہے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک کر لیں، لیکن وضو لازمی نہیں ہے. اور اگر آپ وضو کر کے، تو وضو کا آپ کو علیحدہ ثواب ملے گا، لیکن وضو کی وجہ سے آپ قرآن پڑھنے سے نہ رکیں، کیونکہ قرآن پڑھنے کا بذات خود بہت بڑا ثواب ہے، اور یہ قلوب کے، دلوں کے تالوں کو کھول دیتا ہے. یہی تو قرآن نے کہا کہ ہم علی قلوب اقفالھا،
تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اب آپ کا کیا جواب ہے کہ ہاں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ تدبر تو نہیں کر رہے۔ تو اگر آپ دلوں کے تالے توڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قرآن پہ تدبر کرنا پڑے گا، اور قرآن پہ تدبر کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ جی وضو۔ تو قرآن نے یہ رکاوٹ نہیں رکھی، یہ روایتوں نے رکھی ہے، اور جنہوں نے روایتیں بنائی ہیں وہ انہیں پتہ تھا کہ اس روایت کے ذریعے 50 سال کے اندر اندر ساری امت جو ہے قرآن سے دور ہو جائے گی، اور پھر ہم روایاتی اسلام کے ذریعے ان کو خوب ٹھوکریں دلائیں گے، کیونکہ روایت تو بنائی جا سکتی ہیں۔ میں ابھی رات کو بیٹھ کے تو جتنے سکا راوی ہیں وہ مجھے پتہ ہیں، اسماء و رجال مجھے پتہ ہے، اور میں سکا راویوں کو لے کے اور ان کے نام سے حدیثیں بناتا ہوں۔ میں ایک یہودی بندہ ہوں، تو 100 سال کے بعد وہ اتنی زبردست پاپولر حدیث ہوں گی اور کوئی بھی ان پر شک نہیں کرے گا، کیونکہ راوی سکا ہیں۔ تو اس پہ پھر علیحدہ کسی آڈیو میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ روایات کا کیا سسٹم ہے، اور یہ جو بڑا سائنٹیفک بتایا جاتا ہے کہ جی بڑا جی اسماء و رجال ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی بنیادیں بڑی کھوکھلی ہیں۔ جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ بعد میں ذکر آئے گا۔ سر دست یہی تھا کہ وضو لازمی نہیں ہے، آپ بغیر وضو کے قرآن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ آپ کے صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے، تو جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سٹڈی کر سکتے ہیں قرآن کو ایک نارمل کتاب کی طرح، اور اس کو جو ہے بلکہ قرآن کی رسپیکٹ جو ہے یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سٹڈی کیا جائے، نہ کہ تاکچوں میں سجا دیا جائے اور اس کو لفٹ ہی نہ کرائی جائے۔ اصل قرآن کی رسپیکٹ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے اور اپنے قلوب کے تالوں کو توڑا جائے۔ تو جس نے تالے توڑنے ہیں وہ اسی طرح توڑ سکتا ہے۔ اچھا، پھر وہ بات بیچ میں رہ گئی کہ وہ کرنل صاحب کو جب میں نے سمجھایا تو انہوں نے شروع کر دیا قرآن کی سٹڈی، اور پھر کوئی 15-20 دن کے بعد مجھے ملے تو کہتے ہیں سر اب قرآن کی برکت سے میں ویسے ہی باوضو رہنا شروع ہو گئی ہوں۔ تو یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ تو جب آپ لوگ بھی قرآن کو سٹڈی کرنا ایک بار شروع کر دو گے اسی طرح بغیر وضو کے، تو آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے آپ کو اتنا لطف آئے گا، اور پھر وہ جب آپ کا تقویٰ بڑھتا ہے تو پھر وضو بھی بھاری نہیں لگتا، آپ ویسے ہی باوضو رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شروع میں چونکہ انسان کے نفس کمزور ہوتا ہے نا، تو وہ وضو بڑا بھاری لگتا ہے، اور یہی ہیومن سائیکالوجی ہے، اور جو روایت بنانے والے تھے وہ یہ سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے وضو لازمی کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ ایکچول روایت میں اس طرح ہو ہی نہ، ایکچول روایت جو ہے یہ ہو کہ جی اگر کر لیں تو بہتر ہے، لیکن بنانے والے نے اس کو لازمی کر دیا، لہٰذا ساری امت قرآن سے دور ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔